أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کی خدمت میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 کو میں نے پڑھا ہے۔ اوپر جو گفتگو ہو رہی تھی ہماری، وہ اس بارے میں تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ کوہ طور کے اوپر 30 دن اعتکاف کرنا ہے، ذکر و اذکار اور عبادات الہیہ میں لگنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 40 دن میں اس وعدے کو پورا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس منظر کو بیان کیا ہے کہ کس طرح سے حق سبحانہ و تعالیٰ کے پاس موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اور پہنچنے کے بعد حق سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے کلام فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے وعدے کے مطابق پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ نے، ان کے رب نے ان کے ساتھ کلام کیا۔ قال رب ارنی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب تو مجھے دکھا، میں تجھے دیکھ لوں۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھے گا، ولكن انظر الى الجبل، لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھتا رہے، فإن استقر مكانه فسوف تراني، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، جب ان کے رب نے تجلی کی پہاڑ کے اوپر، پہاڑ کی طرف تجلی فرمائی، پہاڑ کو برابر کر دیا، ریزے ریزے کر دیے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔
فلما افاق قال سبحانك تبت الیک وانا اول المؤمنین. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تیرے پاس توبہ کرتا ہوں، میں نے توبہ کی تجھ سے، اور میں ایمان والوں میں سب سے پہلے یقین لانے والا ہوں. یہ آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ کے اندر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو وقت ہم نے مقرر کیا تھا اس وقت مقررہ کے اوپر موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے پہاڑ کے اوپر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے ان کے ساتھ کلام فرمایا، بات کی. کیسی بات کی؟ اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے کہ بغیر حروف کے اور بغیر آواز کے بات کی. سمجھنے کی بات ہے چونکہ اس آیت کریمہ میں دو اہم مسئلے بیان کیے. ایک تو اللہ تعالی کا کلام فرمانا، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی کو دیکھنا. دیکھنے کی جو درخواست کی ہے اس پر دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ دوسرا مسئلہ ہے. امام فخر الدین رازی نے اور علامہ آلوسی بغدادی نے بہت تفصیل لکھی ہے اس آیت کریمہ کے تحت. کلام جو ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ہیں، جیسے ارادہ اللہ فرماتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. وہیں پر ایک صفت کلام بھی ہے، بات کرنا. جہاں تک اللہ تعالیٰ کی کلام کرنے کی بات یعنی اللہ کی صفت کلام کی بات ہے، اس میں علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا کہ کلام کی حقیقت کیا ہے، کلام سے مراد کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ کلام سے مراد جو حروف آپس میں مل کر ایک ترتیب کے ساتھ کلام بنتا ہے وہ مراد ہے. یہ تو عقلاء کی بات ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے، حقیقی صفت ہے کلام اللہ تعالیٰ کی، جو حروف اور آواز سے الگ ہے، جس میں آواز اور حروف نہیں ہے. اللہ کلام فرماتے ہیں. پہلے قول کے اوپر تو جو حروف اور آواز سے مل کر بنتا ہے کلام، اس کو کہا عقلاء نے. اسی طرح سے حشویہ ایک فرقہ ہے اور حنابلہ کے کچھ لوگوں نے کہا. تو عقلاء تو جو بات کرتے ہیں آواز ختم ہو گئی، حروف ختم ہو گئے، ایک حرف بولا دوسرا بولا تو پہلا گیا، دوسرا بولا تو تیسرا بولے تو دوسرا گیا. یہ اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی. اس لیے اس قول کو، اور جو حشویہ ایک فرقہ ہے اور حنابلہ کے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے جو کہا کہ یہ حروف اور آواز سے مل کر صفت بنتی ہے وہ قدیم ہے. اس کو تو رازی نے کہا کہ یہ کلام، یہ قول اخص من ان یلتفت العاقل الیہ، یہ تو بہت ہی ایسا قول ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ کی ضرورت نہیں ہے.
راضی نے کہا کہ جو عقل مند لوگ اپنی عقلا اپنی بات کر رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ان حروف اور ان آواز سے بات کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ایک دم سے ساری بات کہہ دیں گے یا تھوڑی تھوڑی کر کے کہیں گے؟ اگر ایک دم سے کر دیں تو پتہ ہی کیا چلا کہ کیا کہا گیا، اور اگر دھیرے دھیرے کریں گے تو وہ بھی نہیں ہے۔ دونوں صورتیں اس طرح کی ہے کہ جس کے اندر حدوث ہے، ختم ہونے کا معنی اللہ کی صفت ختم ہونے والی نہیں، جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی صفات بھی قدیم ہے۔ اللہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے۔ دوسرا جو قول میں نے عرض کیا کہ وہ حروف اور آواز سے نہیں، بغیر حروف اور بغیر آواز کے اللہ کی ایک حقیقی صفت ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا قول ہے۔ اشعریہ کا کہنا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی صفت حقیقیہ ازلیہ کو سنا، جیسے اللہ بغیر جسم کے، بغیر عرض کے دیکھتا ہے، اور اللہ کو دیکھنا ممکن ہے، ایسے ہی یعنی اللہ کا جسم نہیں ہے پھر بھی اللہ کو دیکھنا ممکن ہے، ایسے ہی بغیر آواز کے، بغیر حروف کے بھی اللہ کی بات سننا ممکن ہے۔ اور ابو منصور ماتوریدی کا کہنا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بات سنی تھی وہ ایک کچھ آواز ایسی تھی جو درخت کے اندر سے نکل رہی تھی۔ خیر، ایک بات یہ بھی ہے کہ کیا صرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ہی سے بات کی، یا یہ کہ دوسرے لوگوں سے بھی بات کی تھی؟ قرآن کی آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے ان سے بات کی، یہی بات ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بغیر حرف کے، بغیر آواز کے بات کی۔ یہ ہم جیسے انسانوں کی جو باتیں ہوتی ہے اس کے مشابہ نہیں، اور اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیسے۔ ہاں، علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمٰن نے اس کے بارے میں تقریباً 4-5 روایتیں نقل کی ہے۔ ابن بزار نے، ابن ابی حاتم نے اور ابو نعیم نے حلیہ کے اندر، اور بیہقی نے اسماء و صفات کے اندر یہ روایت نقل کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے طور کے دن بات فرمائی تھی ایسے کلمے سے جو اس کلام کے علاوہ بات تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا ربی اہکذا کلامک الذی کلمتنی بہ، یہ اللہ کیا آپ ہی کا وہ کلام ہے جس سے آپ نے مجھ سے کلام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے 10,000 زبانوں کی قوت سے کلام کیا آپ کے ساتھ، اور میرے ہی پاس ساری زبانوں کی قوت ہے، اور اس سے زیادہ۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس اب لوٹے تو لوگوں نے کہا اے موسیٰ، رحمان اللہ کے کلام کو تم بیان کرو ہمارے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے، تم نے نہیں دیکھا ان صواعق کی آواز، کرب کی آواز جو بہت ہی سریلی انداز میں آتی ہو،
جس کو تم سنو، بس اس کے قریب قریب تھی آواز، حالانکہ وہ نہیں تھی لیکن اس کے قریب تھی. یہ ایک روایت ہے. دوسری ایک روایت ابو الحویرث عبد الرحمن ابن معاویہ کی ہے، جس کو ابن منذر ابن ابی حاتم اور حاکم نے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جتنی طاقت رکھ سکتے تھے اتنا ہی کلام کیا. اگر اس سے زیادہ کلام کرتے موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکتے تھے. ایک جماعت نے حضرت کعب سے روایت کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ساری زبانوں سے بات کی تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا اللہ یا رب لا افہم، میں نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آخری زبان سے اسی طرح کی آواز سے کلام فرمایا. اور ابن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں کوئی ایسی آواز پیدا کی ہو جس سے اللہ کی بات کو مشابہت ہو. آپ نے فرمایا بالرعد الساکن، بجلی کی جو آواز ہے لیکن ٹھنڈی بجلی ہو، بہت زیادہ شور شرابہ والی نہیں، کا اس کے مشابہ تھی. دیلمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مرفوعاً نقل کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی موسیٰ جب اپنے رب سے مناجات کر رہے تھے تو کلام کے اندر اللہ تعالی نے 1200 کلیمے سے بات کی. اور تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جتنے کلیموں سے بات کی ہے ان کلیموں کی تعداد کئی ہزار کی تعداد میں تھی. ناجا موسیٰ ربہ بمئۃ الف واربعین الف کلمہ فی ثلاثۃ ایام، 1,40,000 کلموں سے 3 دن کے اندر بات کی. بعضوں نے کہا ہے کہ 40 دن 40 رات تک باتیں ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلامی ہوئی اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا کلام سنا تو پھر شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کو دیکھوں، اپنے رب کو دیکھوں. کیونکہ خبر کی لذت محسوس ہوئی، خبر کی لذت سن کے محسوس ہوئی، تو اب یہ شوق پیدا ہوا کہ دیکھیں اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی لو. دیکھنے کی لذت کیا ہوگی؟ کیونکہ حضرت انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ ترقی کو پسند کرتا ہے، بلندی کو پسند کرتا ہے، آگے بڑھنے کو پسند کرتا ہے. جب اسے ایک چیز مل جاتی ہے تو پھر اس سے اعلیٰ مانگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جمال کی تجلی اور اللہ تعالیٰ کے وصال کا جو فیض ہے وہ بہت ہی بلند و بالا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے رویت کا سوال کر دیا. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے آخرت کا معاملہ تو الگ ہی رکھا ہے. چنانچہ تفسیر روح البیان میں حل الرموز کے حوالے سے لکھا ہے
کہ مومن آخرت کے اندر وجہ محض، عین محض اور سمع محض ہو جائے گا، یعنی ہر طرف سے وہ دیکھے گا، ہر طرف سے سنے گا، ہر عضو سے سنے گا، وہ ہر عضو سے دیکھے گا، کوئی خاص جہت نہیں ہوگی۔ جب حق سبحانہ و تعالی سبحانہ و تقدس کا دیدار کرے گا تو پورے چہرے کے ساتھ، ہاں جہات الگ الگ سائز نہیں ہوگی، نہ کان اس میں نہ آنکھ اس میں آر بن سکے گا۔ ہاں یہ اللہ رب العزت نے کلام کا موقع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ سارے نبیوں کو بالمشافہ گفتگو کا موقع کیوں نہیں ملا، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں ملا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معراج میں دیدار بھی ہوئے، باتیں بھی ہوئی، لیکن دوسرے انبیاء علیہ السلام میں موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف کیوں ملا؟ تفسیر روح البیان میں اس کا جواب دیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جتنے دشمن تھے، ایسے حضور کے سوا اور نبیوں کے کوئی دشمن نہیں ہوئے جتنے ان کے موسیٰ علیہ السلام کے ہوئے۔ فرعون تھا، حامان تھا، قارون تھا، یہود تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جتنی بے ادب تھی اور سخت دل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو اپنے کلام سے خاص کیا۔ ہاں دیکھیے، قبطی جو جادوگر تھے وہ تو ایک ہی دعوت میں داخل ہو گئے، جو جادوگر آئے تھے فرعون کی طرف سے وہ تو ایک ہی دعوت میں داخل ہو گئے تھے، لیکن یہودیوں نے اتنے سارے معجزات دیکھنے کے بعد بھی انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے ان کی تائید کی، موسیٰ علیہ السلام کی، تاکہ جو اپنی قوم میں ان کو تکلیفیں آئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تدارک کیا۔ یہی بات تفسیر روح البیان میں لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دشمن جتنے سخت تھے، سارے نبیوں میں حضور کے سوا اور کسی نبی کے دشمن اتنے سخت نہیں تھے۔ فرعون ڈوبتے وقت ایمان لا رہا ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضور کے جو دشمن تھے وہ بھی کچھ کم نہیں تھے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دشمن سے بھی بڑھ چڑھ کے تھے کہ فرعون ڈوب رہا ہے اور ایمان لا رہا ہے۔ ابو جہل کتنا سخت تھا، سوچئے کہ نزا کی حالت میں مر رہا ہے، اس کے باوجود وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ مرتے مرتے بھی عداوت کا اظہار کر رہا ہے اور اپنے تکبر کا اظہار کر رہا ہے۔ اب اگر حضور کو مکالمے کا اور رویت کا شرف ملے تو ملنا ہی چاہیے تھا۔ میرے اور آپ کے آقا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی کرایا اور کلام بھی فرمایا معراج کی رات کو۔ بعض روایات میں سدی کا ایک قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، اس وقت جو خبیث ابلیس ہے وہ زمین میں گھس گیا تھا، اور زمین میں سے گھس کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور وسوسہ ڈالا کہ جو آپ سے بات چیت کی تھی وہ میں ہی تھا۔ لیکن ایک بات اور ہے کہ یہ جو سدی کی روایت ہے، اس روایت میں کچھ دوسری روایتوں سے کراس ہو رہا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے ہیں کوہ طور کے اوپر تو کیا حالت ہوئی تھی؟
تفصیلی روایت میں ابن اسحاق کی بھی روایت ہے اور وہب ابن منبہ کی بھی روایت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے، وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام پہنچے، آپ کے ساتھ جبریل امین تھے اور آپ نے پاکی حاصل کی، اپنے کپڑوں کو پاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 7 فرسخ تک، دور دور تک اندھیرا نازل کیا، ظلمت، تاریکی ہی تاریکی چھا گئی، شیطان کو دور پھینک دیا گیا، زمین کے کیڑے مکوڑے جو نقصان پہنچانے والے تھے اس کو بھی دور کر دیا گیا، فرشتے ہوا کے اندر کھڑے ہیں، آپ نے عرش کو دیکھا سامنے ظاہر ہوتے ہوئے، قلم کی آواز کو بھی سنا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر واسطے کے کلام کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیا بات کی وہ نہیں سنا انہوں نے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیم کے لفظ سے خاص کیا۔ سارے انسانوں کے اندر اس طرح سے بات زمین کے اوپر کی گئی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ ہاں، دوسرے انبیاء کرام سے جو بات ہوئی کتاب کے واسطے سے ہوئی، فرشتے کے واسطے سے ہوئی۔ کیسے بات ہوئی تھی؟ بات کا طریقہ بیضاوی نے لکھا ہے، جس کو تفسیر مظہری میں لکھا، اس کو گلدستہ تفاسیر میں لکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر طرف سے کلام سن رہے تھے، آواز ہر طرف سے آ رہی تھی۔ میں کہتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی جہت سے نہیں سن رہے تھے، وہ کلام کسی جہت کا محتاج نہیں تھا، جس طرف رخ کرتے تھے وہی کلام بے جہت سنتے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام پر کلام رب کا انکشاف ہو گیا، اس سے آگے دیدار کا، مشاہدے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی ہوئی تو آپ کی نظر ایسی تیز ہو گئی کہ 10 کوس کی مسافت سے تاریک رات میں بھی کسی چٹان پر چلتی ہوئی چونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ یہ تھا۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست کر دی کہ اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی کیف انظر الیک، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ تو مجھے دکھا دے تاکہ میں تیری طرف دیکھوں، دکھا دے تو دیکھوں۔ یہ ایک سوال کیا ہے امام راضی نے کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے جو درخواست کی ہے، ربی ارینی، یہ اللہ تو مجھے دکھا، انظر الیک، میں تیری طرف دیکھوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارینی انظر الیک، مجھے دکھا، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی اپنی ذات کی رویت کو موسیٰ علیہ السلام نے پیدا کر دے، بلکہ مطلب یہ کہ ارینی نفسک حتی اراک، یا اللہ تو مجھے اپنی ذات دکھا تاکہ میں تجھے دیکھوں، یہ مطلب ہے، یعنی مجھے دیکھنے کی قدرت عطا فرما تاکہ میں دیکھ سکوں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات عرض کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو مجھے دکھا میں تجھے دیکھوں، اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا لیے، پہاڑ کو ان کے سامنے ظاہر کیا اور کہا دیکھو۔ دیکھا تو کیا تھا؟ ان کے سامنے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام احرام باندھے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے سب کہہ رہے تھے کہ ارینی ارینی، مجھ کو دکھا مجھ کو دکھا۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آخر یہ سوال کیوں کیا کہ مجھے دکھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری باڈی، انسان کا جو جسم ہے وہ بڑھتا ہے غذا سے، اس کے اندر طاقت آتی ہے غذا سے۔ اسی طرح سے انسان کے اجسام ہی کی طرح احوال بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں صاف غذا سے۔ اگر ہم اپنے جسم کو اچھی غذا دیں گے تو پھر ہمارا جسم اچھا ہوگا۔ اگر روح کو ہم اچھی غذا دیں گے، طاعت ہے، تنہائی کے اندر اللہ کی یاد ہے، یہ سب چیزیں ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے برتن صاف ہوتا ہے تو برتن میں جو چیز رکھی جاتی ہے وہ بھی صاف ہوتی ہے۔ جب اندر ہی گڑبڑ، برتن ہی گڑبڑ ہو تو اندر جو چیز رکھیں گے وہ بھی گڑبڑ ہوگی۔ بس رویت باری تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت تھی دیکھنا۔ اب سوال یہ ہے یہاں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر دی کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے اپنے جمال بے مثال کا جلوہ دکھا کہ تیری طرف ایک نظر اٹھا سکوں، کیونکہ کلام اور گفتار کے ساتھ دیدار کی نعمت بھی مجھے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کیا فرمایا؟ قال لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا، ہرگز مجھے نہیں دیکھے گا، یہ جواب دیا۔ اس دار فانی میں ان کمزور آنکھوں کے ساتھ ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، تو میرے جمال بے مثال کا تحمل نہیں کر سکے۔ انسان ایسے بھی کمزور ہے، اس دار فانی میں اللہ کے جلوے کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ تو ذوالجلال ہے، ذوالجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، میزبان اگر کوئی مہمان کوئی درخواست کرتا ہے تو میزبان ٹالتا نہیں ہے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخواست کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری تسلی اور تشفی کے لیے کرتا ہوں کہ اپنی تجلی اس پہاڑ پر تھوڑی سی ڈالتا ہوں، پر تم پہاڑ کی طرف دیکھو۔ پہاڑ ایک ایسی مخلوق ہے جو جسمانی لحاظ سے بہت ہی مضبوط ہے، ہاں بہت مضبوط، اور تحمل کی قوت انسان سے زیادہ پہاڑ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا تو تو مجھے دیکھے گا۔ پہاڑ کو دیکھو، مطلب یہ کہ کسی مخلوق کا فانی اور کمزور وجود اس دار فانی میں اس کے دیدار کا تحمل نہیں کر سکتا، لیکن خیر تھوڑی دیر کے لیے اپنے جمال دلربا کی ایک جھلک اس پہاڑ پر ڈالتے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ جیسی مضبوط اور سخت چیز اس کو برداشت کر سکے تو ممکن ہے کہ تم بھی اس کو برداشت کر سکو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
22वें पारे में फरमाया, इन्ना अरदना अल-अमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहा अल-इंसान। हमने इस अमानत के बोझ को उठवाया, पेश किया आसमानों के सामने, जमीन के सामने, पहाड़ों के सामने, सबने उसको उठाने से इनकार कर दिया और डर गए। उसको इंसान ने उठा लिया, जिसको आसमान, जमीन, पहाड़ नहीं उठा सके थे। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक जगह और फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर नाजिल करते तो ये मुखातब तुझे उसे देखता कांपते हुए, डरते हुए, टुकड़े टुकड़े होते हुए। तो पहाड़ जिसका तहम्मुल न कर सके, कमजोर इंसान कैसे कर सकता है? क्योंकि दीदार का था। देखो दो चीजें, यहाँ दीदार है जिसका ताल्लुक जाहिरी आंखों से है, और वहां पे एक मानवी चीज थी, उसको उठाना था। और खुद कुरान ने कहा है, खुलिकल इंसानु दईफा, इंसान तो कमजोर पैदा किया गया है। जमीन और आसमान को मजबूत मखलूक कुरान में बताया, लखल्कुस समावाति वल अर्द अकबरु मिन खल्किन नास वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। आसमान और जमीन का पैदा करना लोगों को पैदा करने से ज्यादा बड़ा है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। मतलब ये कि मूसा, इंसान के एतबार से तुम्हारा वजूद कमजोर है, तुम उसका तहम्मुल नहीं कर सकोगे। दीदार के हक में हमारी तरफ से कोई माने नहीं, रुकावट तुम्हारी तरफ से है। तुम्हारा ज़ौक़, कमजोरी रूयते बारी के लिए माने है। ये अल्लाह ताला की तरफ से जवाब दिया गया। वलाकिन इंजुर इलल जबल, पहाड़ की तरफ देखो, फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी। अल्लाह ताला अगर काबिलियत पैदा कर दे किसी के अंदर, तो वो उसकी शान की बात है। और वो जिसको नवाजना चाहे, जैसे कि शेख सदरुद्दीन कौनवी के हवाले से तफसीरे रूहुल बयान के अंदर लिखा है कि मखलूक में से किसी के लिए जो चीज मुताज़िरुल हुसूल हो, जिसको हासिल करना मुश्किल हो, वो कामिलों के लिए गैर मुताज़्ज़र भी हो सकता है, उनके लिए मुश्किल ना हो। खैर, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लन तरानी, तुम मुझे नहीं देखोगे। यहाँ पे उलमाए किराम का एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ हो गया कि क्या अल्लाह ताला को देखना मुमकिन है या नहीं है। अल्लाह ताला ने तो इशारा किया लन तरानी में कि रूयत तुम हरगिज नहीं देखोगे, देख नहीं सकोगे, नहीं देखोगे। रूयत नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस आदमी ने तकाजा किया है वो मौजूदा हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वरना अगर रूयत नामुमकिन होती, इम्पॉसिबल होती, तो फिर अल्लाह यूं फरमाते कि लन उरा, मैं हरगिज नहीं दिखाई देता, तू नहीं देख सकेगा। एक चीज है,
اس کے بارے میں کہا کہ اس کو جو آدمی توڑ دے گا وہ بڑا پہلوان کہلائے گا. تو کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے میں توڑوں گا، لیکن وہ چیز ایسی ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے، جیسے کہ لوہا ہے، اس کو کسی کے سامنے دیا جائے کہ بھئی اس کو توڑ کے رکھ دو ہاتھ سے، تو آدمی اپنے ہاتھ سے کسی لوہے کو کیسے توڑ سکے گا؟ کیونکہ وہ چیز ایسی ہے کہ ٹوٹتی نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں دکھوں گا، میں ہرگز نہیں دکھوں گا، بلکہ یہ فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا. دو چیزوں میں فرق ہے. یہ بات مظہری کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے لن ترانی فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا، یا دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکے گا اس دنیا کی آنکھوں سے. اگر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ لن ارا مجھے میں ہرگز نہیں دیکھوں گا، تب تو پھر سوال ہی نہیں تھا. ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں بھی عقلاً ممکن ہے، مگر اس آیت کریمہ کے اندر اس کا واقع ہونا ممتنع ہے، یہ ثابت ہو گیا. جمہور اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار ممکن تو ہے مگر شرعاً ممتنع ہے. شرعاً نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے. مسلم شریف کی حدیث ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا، لن یرا احد منکم ربہ حتی یموت، تم میں سے کوئی آدمی اپنے رب کو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا یہاں تک کہ مر جائے. آدمی مر جائے گا تو پھر مرنے کے بعد دوسری آنکھیں ہوگی، اس میں دیکھے گا. یہ بات ہے. اس سے پتا چلا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ناممکن ہے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے، لیکن دو دلیلوں سے اسی آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن تو ہے، لیکن بندہ دیکھ نہیں سکتا، بندے کی طاقت نہیں ہے. امام راضی نے فرمایا کہ اسی آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ممکن تو ہے لیکن انسان نہیں دیکھ سکتا. اس لیے کہ اگر جیسے میں نے ایک جواب تو دیا کہ لا ارا اللہ فرماتے، لیکن اللہ نے وہ نہیں فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ناممکن ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا کہ میں پہاڑ پر تجلی کرتا ہوں، اگر پہاڑ رک جاوے تو تم دیکھ لو گے. ممکن بھائی کسی چیز کی کنڈیشن لگائی جاتی تو کنڈیشن تو پاسبل ہونی چاہیے، امپاسبل کی کنڈیشن نہیں لگائی جاتی. معلوم ہوا کہ فی نفسی دیکھنا تو ممکن ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی لگایا کہ پہاڑ پر تجلی کرتے ہیں. اگر پہاڑ ٹھہر گیا تو تم دیکھ لو گے. اور پہاڑ کا اپنی جگہ پہ ٹھہرنا یہ ممکن ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ تعالیٰ نے جب تجلی فرمائی، تجلی کیا تھی؟ وہی رؤیت، دیکھنا. اب کس طرح سے تجلی فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بارے میں بھی روایات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، پہاڑ کے ریزے ریزے ہو گئے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا. حق تعالیٰ کی تجلیات بہت طرح کی ہے. یہ اللہ کا ارادتاً جو فعل ہے وہ ہے ارادی فعل ہے. جس طرح جس چیز پر اللہ تجلی فرمائے، پہاڑ پر جو تجلی ہوئی اس نے پہاڑ کے
خاص حصے کو ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ محل تجلی سے بالکل قریب تھے جہاں تجلی ہوئی تھی، ان پر اس نزدیکی کی وجہ سے پہاڑ کے ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یوں سمجھو کہ بجلی اگر کسی پر گرتی ہے تو کیسے اس کو جلا کر ایک آن میں خاک کر دیتی ہے، سیاہ کر دیتی ہے۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ جیسے بجلی گرتی ہے اور اس کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو جتنا قریب ہوگا اس کو زیادہ صدمہ پہنچے گا۔ یہ تو بلا تشریح سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بجلی، باقی اللہ تعالیٰ کی تجلی، اللہ اکبر۔ خیر، اس کے اوپر مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے، صحیح سمجھ عطا فرماوے، انبیاء کرام علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب